نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله تعالى مولانا العظيم في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل، تعریف و توصیف کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پہ کروڑوں مرتبہ درود و سلام۔ آواز بھاری ہے، اس کی آواز تھوڑی کم کر بھاری ہے۔ سب سے پہلے تمام طلباء کرام، اساتذہ کرام، بالخصوص ناظم اعلیٰ مفتی عبدالوحید صاحب اور تمامی طلباء کرام، السلام علیکم۔ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ تو اہل بیت میں بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہے۔ آج میرا موضوع عظمت و شان بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی شان کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اولاد ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ کے 7 ہیں، یعنی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ان بیٹوں میں سے ایک حضرت ابراہیم اور دوسرے حضرت قاسم اور تیسرے حضرت عبداللہ، اور اسی قول میں ہے کہ ان کا نام طیب و طاہر بھی ہے، عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہتے ہیں۔ تو 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو اس اعتبار سے 7 ہیں، اور یہ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ طیب اور طاہر الگ بیٹے ہیں، تو اس اعتبار سے اولاد کے عدد 9 ہو گئے، یعنی 9 ہیں۔ تو جو بیٹیاں ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے جو بڑی بیٹی ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سماعت کر لیں، مسئلہ سن لیں کہ جو ہم ان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں اور دوسرے وہ کہتے ہیں سلام اللہ علیہا، کیا سلام اللہ علیہا کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، درست ہے یا غلط ہے؟ تو ان کے بارے میں سلام اللہ علیہا کہنا یہ درست ہے لغوی اعتبار سے، اور عرف کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عرف میں سلام اللہ علیہا یا سلام علیہ، سلام علیہ یہ انبیاء کرام کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ تو جب انبیاء کرام کے لیے بولا جائے تو پھر ان کو ان کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا، کیونکہ نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو لغوی اعتبار سے سلام اللہ علیہ کہنا درست ہے، اور عرف عام کے اعتبار سے سلام اللہ علیہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔
اور سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہیا افضل و بناتی، کہ سب سے بیٹیوں میں سے سب سے جو افضل ہیں وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کیوں کہ اصیبت فی، میری وجہ سے اسے کافی تکلیفیں پہنچی، اس نے میری وجہ سے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو اس لیے آپ کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، سب سے زیادہ افضل ہے، ہی افضل و بناتی، تو میری بیٹیوں میں سے افضل جو ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ تو قرآن مجید میں اہل بیت کی شان میں اور بھی آیات طیبات ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، قائم رہو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت ہی ایسی فرمائی کہ جو دین اسلام میں جتنی مشقتیں اور جتنی مصیبتیں آتی رہی، جتنی آزمائش آتی رہی، تو آپ کی بیٹیوں نے ان ثابت قدم بھی رہی اور صبر بھی کیا، صبر کر کے دنیا کے لیے مثال قائم کر دی قیامت تک کے لیے، کہ اس طرح دین اسلام میں مشکل اور مشقت آ بھی جائے تو پھر صبر اور استقامت کیسے کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کرب و بلا کے بعد اس طرح ثابت قدم رہی آپ، کہ قیامت تک کے لیے یاد کیا جائے گا آپ کو کہ آپ نے کیسے ہی بعد میں سب کو، پورے گھرانے کو ثابت قدم رکھا۔ اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دونوں ابتدائے اسلام میں انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ ان کی قربانی ہے دین اور اسلام کے کردار میں، ان کا یہ کردار ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ عبادت فرماتی تھی، عبادت میں سب سے زیادہ تھی، اور نبی علیہ السلام کی خدمت گزار تھی، اور آپ اپنی بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ جو خدمت کی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی بیٹی ہے، اور اس سے نبی علیہ السلام کو پیار اور محبت بھی زیادہ تھی۔ جب آپ تشریف لے آتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی غزوہ کی طرف تشریف لے جاتے یا کہیں جانا چاہتے تو سب سے پہلے یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب واپس لوٹتے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے آتے، اور جب آپ آتی نبی علیہ السلام کے پاس تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، جتنی دیر تک آپ نہ جاتی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تشریف فرماتے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حدیث طیبہ میں ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور دوسری حدیث طیبہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ مجھ سے ہے، یعنی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو جس نے ناراض کیا تو اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اس کو خوش کیا، راضی کیا تو اس نے مجھے راضی کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رکھتی تھی۔
آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کی گفت و شنید میں اور آپ کے عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے زیادہ مشابہت، یعنی نرم گفتگو کرنا اور چلنے اور پھرنے میں احتیاط رکھنا اور عادات و اطوار کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت کے ساتھ چلنا، کیونکہ تربیت ہی ایسی تھی، اس گھرانے کی تربیت ہی ایسی تھی، اور جس کی تربیت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں تو ان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا کیا اثر ہوگا۔ تو اس لیے عبادت میں اتنی مشقت کاٹنے والی اور ہر مشکل و پریشانی میں، ہر مصیبت میں صبر و استقامت کے ساتھ رہنے والی بیٹیاں وہ عام بیٹیاں نہیں تھیں، وہ گھرانہ رسول سے تھی۔ تو گھرانہ رسول سے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے جو بیٹیاں ہیں، یہ ان کی شان ہے، یہ شان دنیا میں ہے، تو قیامت میں کیا شان ہوگی کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں گی تو رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ حوروں کو حکم دے گا کہ وہ جھرمٹ میں لائیں، اور جتنے لوگ وہاں پہ ہوں گے حکم ہوگا کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا دیں نیچے، تو عامت الناس، عوام و خواص سارے اپنی نگاہیں جھکا کے کھڑے ہوں گے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے گزریں گی تو حوروں کے جھرمٹ میں گزریں گی۔ دنیا تو دنیا رہی، قیامت کے دن بھی رب تعالیٰ پردے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آئے گا۔ یہ اس گھر کی شان ہے، یہ اس گھرانے کی شان ہے۔ تو رب نے بھی فرمایا اے محبوب انہیں فرما دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، تو میں مانگتا ہوں تو فقط اپنی آل کی محبت مانگتا، ان سے محبت نہیں مودت مانگتا ہوں۔ محبت وہ ہوتی ہے کہ جو وہاں تک ہی دل میں ہی اگر وہ یاد رہے تو سکون رہے۔ محبت وہ مقام ہے کہ دل میں جب تک یاد نہ ہو تو وہ تڑپ باقی رہتی ہے۔ مودت وہ مقام ہے کہ اس کے بغیر جینا ہی مشکل ہو جائے، جیسے پانی کے بغیر مچھلی کا جینا، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی آل کے ساتھ محبت کے بغیر جینا مشکل ہو تو یہ مودت ہے۔ یعنی دین اسلام میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری آل ہے۔ قرآن کو اگر دامن پکڑا، آل کا نہ پکڑا تو تب بھی گمراہ ہو جائے گا، اگر آل کا دامن پکڑا ہے، قرآن کا دامن نہیں پکڑا تو تب بھی گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن تو پڑھتے رہے لیکن آل کو اچھا نہ جانا، ان سے محبت نہ کی، محبت تو دور، مودت تو دور کی بات ہے، ان کا نام لینا اگر گوارا نہ کیا تو پھر ان کے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ۔ ایسے ہی آل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ محبت کی اور آل کے ساتھ بھی محبت کی۔ جس نے آل کے ساتھ محبت کی انہی کے غم میں وہ دن رات اپنے آپ کو مارتے رہے، دن رات اپنے آپ کو مارتے رہے، انہی کے غم میں روتے رہے، لیکن قرآن کے دامن کو نہ پکڑا تب بھی وہ گمراہ ہو۔ تو ساتھ ساتھ قرآن کے دامن کو پکڑنا بھی ضروری ہے اور آل کی محبت و مودت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو سید کوئی بھی ہو، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ہر بندہ، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بالخصوص گاؤں میں، تو وہ اپنے آپ کو سید کہلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس سید کی تعظیم کی جائے یا سید کی تعظیم نہ کی جائے؟ تو جو ایسے ہی کہے، جس کا پتہ ہے کہ سید ہے اس کی تعظیم کرنا تو ضروری ہے، جس کا پتہ نہیں ہے تو جب اس نے سید کا کہہ دیا تو تب بھی تعظیم کریں، لیکن شرط یہ کہ صحیح العقیدہ ہو۔ صحیح العقیدہ نہیں ہے تو پھر تعظیم آپ پہ فرض و واجب نہیں۔ تو سید چاہے جیسا بھی ہے، تو جیسے پانی جتنا بھی میلا ہو پھر بھی آگ بجھانے کے کام آ جاتا ہے، تو ایسے ہی سید وہ سفارش کے کام آ جائے گا، ضرور ہی سفارش کے کام آ جائے گا۔
تو نبی کی آل کی محبت رکھنا، مودت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ محبت رکھنا، مودت رکھنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو ان کے جو ازواج ہیں وہ صحابہ کرام میں سے، یعنی جو ان کے شوہر ہیں وہ صحابہ کرام میں سے۔ حضرت عثمان غنی، آپ کے نکاح میں حضرت رقیہ اور بعد میں حضرت ام کلثوم آئی، تو جیسے ان کے ساتھ محبت رکھنا ضروری ہے، اسی طرح حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی محبت رکھنا ضروری ہے۔ تو جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی حضرت علی سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے، اور حضرت زینب سے محبت رکھنا ضروری ہے، تو اس کے شوہر سے محبت رکھنا بھی اتنا ضروری ہے۔ تو اگر ان سے عداوت رکھی اور ان کی محبت کا دعویٰ کیا تو یہ محبت نہیں ہے، یعنی گھرانے کے کسی ایک فرد کے ساتھ دشمنی ہو اور دوسرے کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے، یہ دعویٰ محض دعویٰ ہی ہے، لیکن یہ حقیقتاً محبت نہیں ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ محبت رکھی تو یہ ان کے دوست ہوئے، گھرانے کے ہوئے، جن سے نکاح ہوا، تو ان میں سے اگر کسی نے دوسرے کے ساتھ، کسی صحابی کے ساتھ عداوت رکھی، دشمنی رکھی، تو گویا کہ ان کے ساتھ دشمنی رکھی، کیونکہ جو دوست کا دشمن ہوتا ہے وہ دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ اور بات آگے چلاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ نے صبر و استقامت پہ مثال قائم کر دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بیٹیاں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ایسی مثال قائم کر دی قیامت تک کی عورتوں کے لیے کہ کیسے ہی گھرانے کو چلانا ہے اور کیسے ہی مشقت اور مصیبت کو جھیلنا ہے، اور پھر بھی زبان پہ گلہ و شکوہ نہیں لانا، پھر بھی زبان پہ گلہ و شکوہ نہیں لانا۔ تو یہ انہوں نے ہی مثال قائم کر دی ہے کہ دعا ہے رب لم یزل میرے یہ الفاظ اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔